والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وخاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے بہر کار حقیقت قل هو اللہ احد و نگہبان تنو جانے تو اللہ صمد لم یلد یارم ولم یولد بہر جا دستگیر ولم یکن حافظ ترا ناصر لہو کفوا احد. ہما انبیاء در ثنائے تو اند مقیم در انتظار تو اند. تو بدر سلطان ملکی ہما لشکرند. محترم واجب الاحترام علماء کرام اور بھائیو دوستو بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب ذوالجلال کا بے حد احسان ہے جس نے مجھے اور آپ کو کتاب اللہ سنت رسول اللہ سننے سنانے کی نسبت سے اکٹھا کیا ہے. کہہ دو الحمدللہ. ہمارا یہاں بیٹھنا اللہ کی توفیق سے ہے، اور اگر غرض و غایت یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور جو سنا گیا سنایا گیا، یا اللہ تو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما.
تو انشاءاللہ واپسی پہ جھولیاں خالی نہیں ہوں گی۔ یہ اعزاز ہے اللہ کے قرآن کا، اسی لیے اسے کتاب اعجاز بھی کہتے ہیں۔ تھوڑی دیر توجہ سے میری بات سن لو، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے گا انشاءاللہ۔ آج ایک بہت بڑا اور بہت ہی اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پریورٹی دی ہے، ترجیح دی ہے، نہیں دی تو کتاب اللہ کو نہیں دی۔ مواحدوں نے بھی قرآن چھوڑ دیا اور دوسروں نے تو پہلے ہی چھوڑ رکھا ہے۔ آج فکر اس بات کی ہے کہ موحدین نے بھی کتاب اللہ کو چھوڑ دیا ہے۔ انفارچونیٹلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کا حق یہ ہے کہ خود بھی ناظرہ آتا ہو اور بچے کو بھی ناظرہ آتا ہو۔ بس میں لیکچرر بھی ہوں، پروفیسر ہوں، 14 سال سے پڑھا رہا ہوں۔ ہر پی ٹی ایم پہ جب پیرنٹس سے میٹنگ ہوتی ہے، بڑے بڑے پہلی صف کے نمازیوں سے ملاقات ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہوئے نظر تو آتے ہیں کہ میرے بچے کو، میری بچی کو کیمسٹری نہیں آتی، بڑی پریشانی ہے، فزکس نہیں آتی، میتھ نہیں آتا، انگلش نہیں آتی۔ کان ترس گئے یہ بات سننے کے لیے کہ میری بیٹی کو یا میرے بیٹے کو قرآن نہیں آتا۔ ایف اے میں سیکنڈ ایئر فرسٹ ایئر میں پہنچتے ہوئے بچے کو 14 سال لگتے ہیں، اپر نرسری، لوئر نرسری، اپر نرسری، پریپ، پھر 1 2 3 4 5 6 10 اور 3 13، اور پھر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر 15 سال لگتے ہیں بچے کو سیکنڈ ایئر کے امتحان تک۔ 15 سالوں میں نہیں پڑھا تو قرآن نہیں پڑھا۔ اور ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ ہم نے قرآن چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ نہیں آتا تو قرآن نہیں آتا۔ آپ پوچھئے حاجی صاحب آپ کے بچے نے قرآن پڑھا ہے تو وہ ہنس کے کہتا ہے تیسری ساجے جدو پڑھ لیا ساسو، بڑا لائق سی، تیسری چوتھی سی تے پڑھ لیا ساسو۔ ان کو بندہ پوچھے حاجی جی تیسری چوتھی تے انگلش دا قاعدہ بھی پڑھ لیا ساسو، انہوں تے لے کے چلے ہو ماسٹر تک، ایم اے تک، تے قرآن چوتھی چھڑ دیتا جائے۔ جو علم تھا، جو برکتوں والی کتاب تھی، میں آپ کو جھٹکے الفاظ میں سمجھاؤں، جھٹکے انداز میں، او خزانے جڑے ہوندے نے، خزانے اے لکے ہوندے نے کہ سرے عام بکھرے پہ ہوندے نے؟ خزانے لکے ہوندے نے نا، تے خزانے لبن واسطے نقشے بنائے جاندے نے، پھر او نقشے ہر کسی دی سمجھ وچ نہیں ہوندے، او نقشے پڑھن واسطے، سمجھن واسطے کورس کیتا جاندہ ہے۔ اگر کوئی میرا دوست یہاں آرمی کا بیٹھا ہو تو جب انہیں بھی ان کی یونٹیں جاتی ہیں نا مشقوں پہ، تو انہیں نقشے پڑھائے جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ کہ یہاں اس خزانے تک پہنچنے کے لیے یہ رکاوٹیں ہیں، یہاں پانی ہے، یہ جو نظر آ رہا ہے رنگ، یہ آگ ہے، یہ رنگ جنگلی جانوروں کا ہے، یہ علامت پہاڑ کی ہے، یہ علامت پانی کی ہے، یہ علامت فلاں، یہ رکاوٹ فلاں، یہ رکاوٹ فلاں، نقشے پڑھائے جاتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتاؤ سب سے بڑے خزانوں کا مالک کون ہے؟
اللہ دا نا انج لو شیطان تلونڈی موسیٰ خان بھی لنگ جائے. تلونڈی موسیٰ نیڑی ہے نا تو جذبے نا مواہد تے اللہ دا نا لیندہ ہے. اللہ دے تے میری محبت سختی بڑا ہے. سب سے بڑے خزانوں کا مالک کون ہے؟ بہرحال کوئی ناراض لگ دے ہو گئے. سب سے بڑے خزانوں کا مالک کون ہے؟ لو یار انج ہاتھ چاہ کے لو اللہ دا نام. یہ ہاتھ اٹھانا جو ہے نا یہ یوں کرنا اتنی تکلیف کا کام نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن یہ بخشش کا سبب بنے گا. دلیل دیتا ہوں. اللہ فرماتا الیوم نختم علی افواہہم، اس دن زبانیں بند کر دوں گا. وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بولیں گے، یہ گواہی دیں گے. اور جو ہاتھ دنیا میں یوں اللہ کی وحدانیت کے لیے اٹھے گا یہ قیامت کے دن گواہی دے گا. تو اللہ کا نام یوں جذبے سے چادر سے نکلے ہاتھ باہر. سارے خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے سارے خزانے جتنے بھی ہیں عزت کے، رزق کے، تندرستی کے، سمجھا گیا، اپنی رضا کے، برکت کے، رحمت کے، اولاد کے، سارے خزانے جو اللہ کے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان خزانوں تک پہنچنے کے لیے قرآن نقشہ بنا کے بھیج دیا. یہ نقشہ ہے ان خزانوں کا. اسے سمجھو، پڑھو، سمجھو، پڑھتا جانا. سمجھ کر تمہارا کام ہے دنیا کی تمام نعمتیں تمہارے قدموں میں نچھاور کر دینا. یہ میں اللہ کا کام. اساں اوہی خزانے والی کتاب چھڑ دیتی. ساری مثال پتہ کی ہے؟ وہ کشمیریات کا ایک جملہ ہے، مینی چا مسا مئی نہ مانی کھیں. اب اس بات کے معنی کا پتہ نہیں تھا کسی کو. ایک دو بندیاں نو پتہ سی. اعلان ہویا اس جملے تے کلمے دے اتے بیعت کرنی ہے، مینی چا مسا مئی نہ مانی کھیں. مولوی صاحب نو پتہ سی یہ اٹھے نہ بیعت کر لئی، دوسرا اٹھیا انہیں کر لئی. پیڑ چالتے اگے ہی ہے نا، سارے واری واری اٹھے بیعت کر دے گے. بعد چوں کوئی 15-20 منٹ دا وقفہ ہویا، چاہ دے دسترخوان لگے. انہاں کیا ہے کوئی مٹھا پوان والا، کسے آکھیا پا یار کو 2 چمچیاں، کسے آکھیا کو 1.5 پا، کسے آکھیا کو گوڑ پا، کسے آکھیا شکر پا. مولی نام و رحمان فاروقی کولو پیا ننگے. اس آگے چلے ہو اوے اندر کی کر کے آئے ہو؟ آخے بیعت کر کے آئے ہیں. وہ سمجھ گئے کہ انہاں نو پتہ شدیاں نو کوئی نہیں. انہاں کیا پتہ جے مینی چا مسا مئی نہ مانی کھیں دا مطلب کی ہے؟ آخر لگے پتہ تے کوئی نہیں. انہاں کیا اے دا مطلب ہے مردے مر جائیں گے ساری زندگی مٹھے نو ہاتھ نہیں لان لگے. سمجھے ہو کہ نہیں؟ مردے مر جائیں گے ساری زندگی مٹھے نو ہاتھ نہیں لان لگے. اے منٹ نہیں ہویا تے 2-2 3-3 چمچاں شکر دیاں پہ پواندے ہو. ساڈا حال ہے اسی قرآن سنیے دل نہیں ڈردے، اسی قرآن سنیے اکھاں برس دیاں نہیں، اسی قرآن سنیے ساڈا ایمان وددا نہیں. وجہ کی ہے؟ وجہ اے ہے کہ اسی قرآن نو سمجھے آئی نہیں. آؤ حضرت قرآن دی بھی سیر کریے تے اے مسئلہ اپنا قرآن کو لوں پوچھئے کہ ساڑھے نال جو بیت دیئے پہ یہ وجہ کی ہے. پوچھنا چاہیے کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ اللہ فرماندے من یعش عن ذکر الرحمن
نقیض له شیطانا من یعش عن ذکر الرحمن، جس نے بھی بے شک مولوی ہے، سنیو، پیرے گدی نشینے، بے شک چودھری لمبردار وزیر مشیر یا پھر فقیر، من یعش عن ذکر الرحمن، جس نے بھی میرے قرآن نو پسے پشت پا دیتا، جس نے بھی میرے قرآن نو نظر انداز کر دیتا، اللہ فرماندے نقیض لہو شیطانا، اساں اس بندے نو شیطان دے حوالے کر دیتا، کیونکہ شیطان تے پہلے ہی ٹولا کے بیٹھا ہویا سی، روکی رکھے تے اللہ نے بار بار موقع دیتے، بار بار، لیکن بندہ ایو ہی سمجھدا رہا ناظرہ پڑھ لے تے خیر، او میاں میں اذان دینا تے خیر، نمازاں 5 پڑھنا قرآن نہیں پڑھیا تے خیر، نمازیاں نال معذرت نال ہے مسئلہ ہی انج دا نا، کرنا بھی پینا تے سانو سمجھنا بھی پینا ہے۔ میں میاں مسجد دا جندرا کھول لینا، مینوں ہر شے معاف ہے، میں ناپ تول چ کمیاں نہیں کردا، مینوں ہر شے معاف ہے، کوئی کہندا ہے رزق حلال بھی تے عبادت ہے، میں حلال دے لقمے کمانا، باقی ہر شے معاف ہے۔ اللہ فرماندے ہو میرا بندہ بار بار موقع ملدے رہے تینوں، بار بار تینوں موقع ملدے رہے، لیکن تو دنیا دی محبت چ انج رچ گئے ہو، بس گئے ہو، انج رچ گئے ہو کہ قرآن دی اہمیت تیرے دل چوں نکل گئی، تو قرآن نو اللہ دی کتاب کوئی نہ سمجھیا، زبانی نعرے مار داریا، پر اندر او دی کوئی اہمیت باقی کوئی نہ رہ گئی، زبان نال دعوے کردا رہا پر دلوں کوئی نہ منیا، عمر 60 سال پہنچ گئی قرآن کوئی نہ پڑھیا، عمر 70 سال تے پہنچ گئی قرآن کوئی نہ پڑھیا، 40 سال جوانی دے ہو گئے قرآن کوئی نہ پڑھیا، 30 سال عمر ہو گئی ایم اے کر لیا تے پیو بھی کہندا ہے تعلیم مکمل، اے بھی کہندا ہے تعلیم مکمل، حالانکہ علم دی آئین بھی کوئی نہیں پڑھی تے کہندا ہے تعلیم مکمل ہے۔ مسلمان جانا کتے سو؟ آخر جنت الفردوس، نکی جنت بھی نہیں کھلوندا، جانا کتے؟ جنت الفردوس۔ 40 سال نماز پڑھ دیا ہو گئے، او سوچو تے صحیح، اج تک پتہ نہ چلیا کہ میں اللہ نال گل کی کیتی ہے، او پتہ ہوئے تے میں خشوع نال پڑھانا، مر گئے مولوی بیچارے ممبراں تے 10 کے نماز خشوع سے پڑھو، خشوع ہے کی بلا؟ جدو مینوں مانے دا ہی نہیں پتا، خشوع کتوں آئے گا بھائی؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت والی زندگی دے کتنے حصے؟ 2،
پہلا حصہ اللہ دے نبی نے غرض زندگی سکھایا، اور زندگی دی غرض کی ہے، اگوں 10 سال پھر طرز زندگی سکھایا، اور غرض دا ہی پتہ کوئی نہیں تے طرز کتھوں بنے گی؟ پہلی تے چیز ہے غرض۔ گل سمجھ آندی پئی جی؟ گلاں کوڑیاں تے نہیں ہوئیاں، اگوں ہون گیاں تھوڑیاں جیاں، برداشت کر لو گے نا؟ ہاں، سب تو پہلی چیز ہے غرض زندگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک پڑھیا سو تے باہر نکل کے اے بھی نعرے پہ ماردا کہ خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا؟ باہر نکل کے آندھا کڈے سونے پہ لگ دے نے، آندھے نے جنوں نہ دے مولا اونوں دے شاہ دولا۔ ہے کہ نہیں؟ وہ انج ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھی سو آدھا ایاک نعبدو و ایاک نستعین، تے مسیتیوں نکل کے آندھا وہ مکان پورا ہو گیا تے کالی چاٹی لیاؤ لب کے، اتلی منزل تے مودی ماریے۔ چاچو اے کیوں؟ آکے پتر اس طرح نظر نہیں لگ دی، گڈی دے تھلے بندا لتر، آندھا ایکسیڈنٹ نہیں ہوندے۔ اینو کملے نو کوئی سمجھائے کہ گڈی قیمتی ہے کہ تو گڈی تھلوں کٹ تے اپنے گل چ پا، گڈی دے ٹھکی پھر لب جانی ہے، تو مریا کتھوں آئے گا واپس بھائی؟ وہ ہے گل کے کوئی نہ ہے، کملا کے کوئی نہ؟ پتر خدا دیتا سرانے چھری رکھ چھڑی، جوانی اللہ دیتی گھٹ نال لال دھاگا بن چھڑیا، آخر مرشدہ پھوک مار کے دیتا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ۔ یہ ساری بیماریاں کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ قرآن سے شناسائی کوئی نہیں، قرآن دا پتہ کوئی نہیں۔ حالانکہ اتنی خوبصورت کمٹمنٹ ہے اللہ نال بندے دی، ایاک نعبدو و ایاک نستعین۔ آسان تے جھٹکے لفظاں وچ بندہ کہندا ہے ربا جو کچھ میں دے سکنا تینوں دیاں گا، ایاک نعبدو، جو کچھ میں دے سکنا او تینوں دیاں گا۔ تے تیری غیرت کہندی ہے کہ مینوں دے تے خالص کر کے دے، کسے نو شریک نہ بنائی۔ انجے یہ نا بغیر کسی واسطے وسیلے تو میں جو کچھ دیاں گا تینوں، کدوں تک؟ ہونوی تے موت تک، مرتے دم تک جو کچھ دیاں گا بغیر واسطے بغیر وسیلے تو، ڈائریکٹ تینوں دیاں گا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تے پھر غیرت میرے چ بھی تو رکھیے، میں بھی پھر جو کچھ لاں گا تیرے کو لاں گا تے بغیر واسطے تو لاں گا۔ نہیں سمجھ آئی؟ جو میں دے سکنا تینوں دیاں گا، سجدے دیاں گا، رکوع دیاں گا، اپنے قیام دیاں گا، تسبیحاں دیاں گا، قربانیاں دیاں گا، میں اپنے صدقات دیاں گا، خیراتاں دیاں گا، منت منوتیاں دیاں گا، جو کچھ دے سکنا میں خالص تینوں دیاں گا۔ تے پھر مینوں جدو لوڑ پئی نا میں بھی لاں گا تے پھر تیرے کو لاں گا، تے جویں دتیاں میں وسیلہ کوئی نہیں نہ پایا، ایویں لین لگیاں بھی میں وسیلہ کوئی نہیں پانا وچ۔ پھر کہندا اہدنا الصراط المستقیم، جیڑی سیدھی رستے دی گل ہے اللہ ہن مینوں اے دے تے پکیاں کر، لیکن چونکہ شناسائی کوئی نہیں، بندے نو پتہ کوئی نہیں میں کہہ کی رہا تے کنوں کہہ رہا، تے نماز وچ خشوع کوئی نہیں۔ من یعش عن ذکر الرحمن
نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جدوں کوئی میرے قرآن نو نظر انداز کر دے میں پھر اپنی رحمت چا لینا انہوں شیطان دے حوالے کر دے فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اوہی پھر او دا یار ہوندہ ہے، اوہی پھر او دا یار تے جیدہ شیطان یار ہووے او قرآن آلے پاسے کیویں آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے؟ بولو جیدہ قرآن شیطان یار بن جائے او قرآن آلے پاسے نہیں آندہ تے جیدہ قرآن یار بن جائے او قرآن نو چھڑ کے کسے اور پاسے نہیں جاندہ۔ اللہ فرماندہ ہے او کی کردہ شیطان انہم لا یصدونہم عن السبیل وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ انہوں سدھے کماں کولوں روک دائے او شیطان انہوں قرآن آلیاں محفلاں کولوں روک دائے او شیطان انہوں قرآن والے مسئلے کولوں روک دائے انہوں کہیں دائے لا یسمعوا لہذا القرآن او میاں قرآن نہ پیا سنی قرآن نہ پیا سنی والغو فیہ جتھے قرآن پڑھیا جاوے جتھے درس قرآن دا اعلان ہوئے اتھے رولے پا اتھے لتاں اڑا تاکہ تو غالب آ جائیں تو غالب آیا تے میں غالب آیا میں غالب آیا تے سمجھ ساریاں نو پھسایا میں جنوں پھسایا جویں میں لانتی بنیا ایویں سارے لانتی بنے۔ اللہ ایدہ کام نہیں یہ روکنا بندیاں قرآن والی رات او جن جڑے اللہ نال شریک بڑھاونا لے انہاں بوتاں وچ وڑ کے آوازاں کٹ دیان او جن جڑے ویلے نکلے یار پہلے تے آسمان دنیا نال کان لاندے سا ہون اتے جان کوئی دیندہ نہیں جیاں چلیے تے صحیح ویکھیے پارٹیاں بن گئیاں تے انہاں دے ٹولے نکلے ایک ٹولا نکلیا لبدیاں محمد الرسول اللہ دے کولا پہنچیا اللہ دے پاک پیغمبر قرآن پہ پڑھ دیان جدوں دلوں سنیوں نے اللہ دا قرآن پڑھن والی محمد دی لسان اللہ اللہ سنیوں نے تے واپس آ کے دعائیاں دین لگ پے تے کی آندے نے اِنَّا سمعنا قرآنا عجبا۔ او جنوں او میری قوم او ساڑی برادری او کتھاں زندگی گزاری جے تو آڈی بھی مت ماری گئی تے ماری ساڑی بھی گئی سی پر اسا انہا سمعنا قرآنا عجبا۔ اساں تے بڑا عجیب قرآن سنے ہے اسی تے قرآن سننا ہے بڑا عجیب قرآن ہے سبحان اللہ قوم آکھا لگی او کی سن کے آئے ہو کی ہے اس قرآن چ آکھا لگے یہدی الرشد راہ لبیے تے قرآن وچوں
رستہ ملیا تے قرآن وچوں، او خزانے لٹن دا نقشہ ملیا تے قرآن وچوں، اللہ دی رحمت دی امید لبی تے قرآن وچوں، برکتاں دی کرن ملی تے قرآن وچوں، اللہ دی مسکراہٹ تا قرآن وچ، او میاں دنیا آخرت دی کامیابی نے تا قرآن وچ، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد، آکھن لگے پھر کی سوچیا ہے، آکھن لگے فآمنا، اسی تے ایمان لے آندا قرآن تے، نال ایمان لے آندا صاحب قرآن تے، ایمان لے آندا جے تے اس تو پہلا کی کر دے سو، کوئی توبہ بھی کیتی جے کہ نہیں، آکھن لگے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا نیت کر لئیے مرد مر جاواں گے پر اپنے رب نال کسے نو شریک اپنے رب نال کسے نو شریک نہیں بناواں گے۔ قرآن تے مسئلے نکھیڑ کے بیان کر دے، اللہ دسدا کائنات والےو سارے خزانے تا میرے کول، برکتاں دے خزانے میرے کول، عزتاں دے خزانے میرے کول، تبارک الذی بیدہ الملک، او برکتاں او دے ہاتھ چ نے جی دے ہاتھ چ بادشاہی ہے، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، اگر تو عزت دا متلاشی ہے عزت دے خزانے میرے کول، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اور میاں رزق دیون والا بھی کون ہے، میں اللہ جنوں چاواں ودا دیاں تے جیدا چاواں گٹا دیاں، سارے خزانے کی دے کول، بولو سارے خزانے تک دے کول، ایک اللہ دے کول سارے خزانے ہیں، ایک اللہ دے کول۔ اللہ اعلان کروایا ہے اپنے محبوب پیغمبر کولوں، محمد الرسول اللہ کولوں اعلان کروایا ہے میرے رب نے، تاکہ اعلان کروایا ہے ذرا سنیو تا صحیح، اللہ فرماندے کول بول محمد الرسول اللہ، میرا محبوب پیغمبر، مقام محمود دا دولہا پیغمبر، او میرا سونا تو تا دکھ دیاں اکھی تے ہاتھ رکھے تے میں دکھ دور کر دیواں، او میرا سونا ٹوٹی ہڈی تے ہاتھ رکھے تے میں ٹوٹیاں ہڈیاں جوڑ دیواں، او میرا سونا چلو پانی وچ جے ہاتھ رکھیں تیریاں وتھڑیاں وچوں میں نہراں بہا دیواں، بولو میرا پیغمبر انہاں دس تاکہ مغالطہ کوئی نہ لگے کہ اللہ انی املک لکم ذرا ولا رشدا، انی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا املکو، او لا تے سمجھ دیو کہ نہیں، لا دا معنی نہ کہ ہاں، لا املکو میں محمد مالک کوئی نہیں، میں محمد کول اختیار کوئی نہیں، لاکم تہاڈے بارے وچ کس شے دا ذرا ولا رشدا، نہ میں تہاڈے نفع دا مالک ہاں
تے نہ میں تواڈے نقصان دا مالک ہاں، نفع تے نقصان دا مالک کون ہے؟ وَإِن يَمْسَسْ کی آیت ہاں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ دکھ آ جائے انہیں، تکلیف آ جائے میرا بندہ، دکھ آ جائے میرا بندہ، غم آ جائے میرا بندہ، تکلیف آ جائے میرا بندہ، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، کوئی غم آ جائی، کوئی دکھ آ جائی، کوئی تکلیف آ جائی، کوئی پریشانی آ جائی، خیال کری وَلَا كَاشِفَ لَهُ، ساری دنیا ٹیل مار لوے او غم دور نہیں ہو سکتا، او دکھ دور نہیں ہو سکتا۔ تھک تو نہیں ہو گئے؟ میں تے اگے ہی تھکے ہاں، تسی دسو بول دے تے ہے نہیں ہو یار، ٹھلے ٹھلے تے ستے ستے جے ہو۔ کوئی دکھ آ جائے تے دکھ دور نہیں ہو سکتا، غم آ جائے تے غم دور نہیں ہو سکتا، تکلیف آ جائے تے کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتا۔ او غمانو دور کرنا والا کون ہے؟ بھول گئے ہو نا تسی؟ غمانو دور کرنا والا کون ہے؟ دکھ دور کرنا والا کون ہے؟ پریشانیاں دور کرنا والا کون ہے؟ سب کچھ دور کرنا والا، میرے حالات بدلنا والا کون ہے؟ اللہ کو اللہ۔ دوسری جگہ اللہ اعلان کروایا ہے، دوسری جگہ کل بول میرا پھول امام الرسول کی کہنا ہے اللہ لا عمل کو، ایتھے بھی ہوئی الفاظ دے، لا عمل کو لنفسی، اگے آکھیا لا املک لکم، میں تہاڈے بارے چ اختیار نہیں رکھدا، ایتھے آکھیا لا املک لنفسی، تساں تا تساں رہ گئے، میں محمد کریم اللہ دا پیارا تے ضرور ہاں، محبوب تا ضرور ہاں، مقام محمود دا دلہا بھی ضرور ہاں، امام الانبیاء بھی ضرور ہاں، نبی الانبیاء بھی ضرور ہاں، میرے سر تے ختم نبوت دا تاج تا ضرور ہے لوگو، لیکن نفع نقصان دا مالک کون ہے؟ گل سمجھ آتی پہ جی کوئی؟ بڑی دیر کر دی مہربان تے آتے، کو سمجھ آئی جی کوئی نا؟ شیر دی کے گال دی۔ اللہ فرمان دے لا عمل کو اعلان تا کر میرا پیغمبر، لا عمل کو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرف مجسم عالم ظلم مقصد و علت ہادی عالم، عالم عالم صلی اللہ علیہ وسلم حسن منظم، شرف مجسم حسن منظم صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان کر میرا پیغمبر میں اللہ دا پیارا تا ضرور ہاں، میں اللہ دا لاڈلا پیغمبر تا ضرور ہاں، لیکن لا املکو لنفسی نفعا ولا ذرہ، میں اپنے نفع نقصان دا مالک بھی الا ما شاء
مینوں جڑا نفع اللہ چاہے دے نقصان دے وے تا مرضی ہو دی میرا ابراہیم میری ہتھاں وچ جان دے وے تے میں محمد او دے ساوی روک اللہ لو کنت اعلم الغیب لو کنت اعلم الغیب او لوگو جڑے کہندے نے ساڈے مرشد دا توتا وی غیب جاندا ساڈے مرشد دا کھوتا وی غیب جاندا مرشد ری شف کردے نے تے حالات ہل جاندے نے شف کردے ہیں حضرت جی انج کر کے کپڑا جاڑن تے وچوں کیل نکل دے گلاں سخت سخت ہوئیاں تے معافی دے چھڑیو یہ بڑیاں ضروری نے اور سمجھو کہ نہیں بڑی پہنچی سرکار نے ککڑی ذبح کر کے ساڈے سامنے لو کڈ کے تے کہندے نے اٹھ پے تے ککڑی اٹھ پیندی یہ ولایت چیک ہوندی ہے پہ ساڈے ملک مرشد ولایت پہ چیک کراندا ہے تے ایو کرتب بنگال دا جڑا جادوگر ہے نا او وکھا کے پیسے پہ اکٹھے کردا ہے تے ایو کرتب وکھا کے تے مرید پہ بناندا ہے آندا میں بدلاں لے فرشتے نو آکھیا نکل جا ایتھے میرے مرید بیٹھے نے رحمت دی بارش نہ ہووے نکل جا محمد الرسول اللہ کی فرماندن قرآن اللہ بنایا ہے سنو لو کنت اعلم الغیب اگر میں محمد بھی غیب جاندا ہوندا اوے لوگو اللہ دی قسم ہے لاستکثرتو من الخیر تے میں اپنے واسطے خیر کٹھی کر لیندا میں اپنے واسطے نفع کٹھے کر لیندا مسنی السوء غم میرے نیڑے بھی کوئی نہ آندا مینوں پتہ چل جاندا کل کی ہونا ہے میں اج بندوبست کر لیندا گھنٹے بعد کی ہونا ہے میں ہونے بندوبست کر لیندا نہ لوگو نہ میں خزانے دا مالک نہ میں نفع نقصان دا مالک نہ میں غیب جاننا لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ 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 آپ کے علماء کی بڑی محنت بڑی محبت بڑی شفقت اور اتحاد اتفاق بڑی خوشی ہوئی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ وقت کو بھی دیکھ رہے ہیں صبح کئی لوگوں نے کاموں پہ جانا ہے مزدوریوں پہ جانا ہے جو میسج میں نے آپ تک پہنچانا تھا اس کا کچھ حصہ تمہیدی طور پہ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے تقریر اللہ کی قسم جو میں نے بیان کرنا تھا وہ بھی میں نے شروع ہی نہیں کیا یہ تو چند باتیں تھیں کہ اہمیت پہ تھوڑی سی بات سمجھ آئے کہ قرآن کن کن موضوعات پہ روشنیاں ڈالتا ہے اگر ہم قرآن سے آسنائی لے لیں تو ہمارے کتنے کانسیپٹ کلیئر ہو سکتے ہیں مولوی کی جرت نہیں کہ وہ قرآن کی آیت پڑھ کے معنی غلط کر دے جرت ہی نہیں تو انشاءاللہ زندگی رہی تو تفصیلی بات کریں گے اللہ عمل کی توفیق دے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین